اور اب ملاحظہ کیجئے وزیر دفاع خواجہ آصف کا خصوصی پیغام۔ چینج ہوا ہے، آئینی سٹیٹس جس طرح ریورس کر کے اس کو کشمیر کو جو ہے اپنا حصہ بنانے کی کوشش بھارت نے کی ہے اور اقوام متحدہ کی جو ہے، آج ہمیں لاتعداد سیکورٹی چیلنجز جو ہیں درپیش ہیں۔ ان سیکورٹی چیلنجز میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ دہشت گردی کا ہے، اور اس دہشت گردی کے پیچھے کون لوگ ہیں وہ بالکل پاکستان کی عوام کو، بچے کو پوری طرح علم ہے، اور اس چہروں کی جو ہے ہم شناخت کرتے ہیں۔ ہمارے دشمن جو سرحد پار دشمن ہیں وہ بھی اس دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ بھی اس دہشت گردی کی معاونت کر رہے ہیں تاکہ پاکستان اندرونی طور پہ کمزور ہو، مزمحل ہو یہ ریاست جو ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اپنی دفاعی افواج پہ جس طرح ماضی میں انہوں نے ملک کی جو ہے دفاع جو ہے اپنی قربانیوں سے کی، ہمیں پورا اعتماد ہے کہ پاکستان ناقابل تسخیر رہے گا اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل کے ساتھ۔ اس 6 ستمبر کے دن ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کو بھی بھولنا نہیں چاہیے۔ اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہے وہ اٹل ہے، اور اس کو کوئی ہندوستانی حکومت کا اقدامات جو ہیں اس کو چینج نہیں کر سکتے، اس کا سٹیٹس جو ہے۔ اور ہماری سپورٹ جو ہے کشمیریوں کے لیے، ہر طرح کی سپورٹ جو ہے ہر وقت جاری اور ساری رہے گی۔ ہمارا ماضی بھی گواہ ہے، ہمارا حال بھی گواہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کشمیریوں کے ساتھ جو ہماری لازوال محبت ہے اور ایک ایسا ان کے ساتھ ہمارا بندھن ہے جو کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ ہم آج کے دن جو ہے من حیث القوم جو ہے تجدید عہد کریں کہ پاکستان کی دفاع کے لیے چاہے وہ اندرونی دشمن ہوں یا بیرونی دشمن ہوں، ان کا یکجان ہو کے ایک متحد قوم کی طرح اس کا مقابلہ کریں گے، اور پاکستان کے ہر انچ کی جو ہے وہ حفاظت کریں گے، نظریاتی سرحدوں کی بھی اور جغرافیائی سرحدوں کی۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ ملاحظہ کر رہے تھے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا یوم دفاع پر خصوصی پیغام، جس میں انہوں نے کہا کہ ہماری مسلح افواج ملکی دفاع کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں سینٹ کے بعد قومی اسمبلی نے بھی اسلام آباد پرامن اجتماع اور امن عامہ قانون کی منظوری دے دی ہے۔ قانون کے تحت اسلام آباد میں بغیر اجازت جلسے یا جمع ہونے پر 3 سال قید کی سزا ہوگی، دوسری بار غیر قانونی جلسے یا جمع ہونے پر 10 سال قید کی سزا ہوگی۔ جلسے کی مختص جگہ معزز سنجانی یا کوئی اور حکومت کا مختص کردہ علاقہ ہوگا۔ اجازت کے تحت ہونے والے جلسے کو بھی پولیس افسر کسی بھی وقت منتشر کرا سکے گا۔ جلسے کے مقام، شرکاء کی تعداد اور جلسے یا اجتماع کا وقت اور مقاصد بتانا ہوں گے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جلسے کی اجازت دینے سے قبل امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لے گا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اپنے جاری اجازت نامے میں قومی سیکیورٹی رسک کے خدشے پر ترمیم کر سکتا ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ نے پاکستان تحریک انصاف کے 8 ستمبر کے جلسے کے لیے روٹ جاری کر دیا ہے۔ اس سے متعلق مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈی سی اسلام آباد عرفان میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان صاحب بتائیے گا روٹ کی کیا تفصیلات ہیں؟ جی میڈم، تھینک یو ویری مچ۔ روٹ میں میڈم بیسک پوائنٹ تو ہم نے یہ ڈالا ہے، اور آن دی ڈائریکشن آف آنریبل ہائی کورٹ بھی، کہ جو لوگ اس جلسے میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں ان کا تو فنڈامنٹل رائٹ ہے، بالکل جائیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ لوگ جو اسلام آباد اور راولپنڈی کے رہنے والے لوگ ہیں جو جلسے میں نہیں جا رہے، کم سے کم ان کی لائف افیکٹ نہ ہو، تو وی ہیو ٹو ڈرا بیلنس بٹوین دی لائفز آف بوتھ پیپل۔ تو اکارڈنگلی ہم نے کچھ روٹس نوٹیفائی کیے ہیں، میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں باری باری۔ یہ جلسہ گاہ بیسیکلی سنجانی ایک ایریا ہے جو کہ اسلام آباد سے جب ہم ٹورڈ جاتے ہیں اٹک تو اس روڈ پہ جی ٹی روڈ پہ آتا ہے، اور اس جلسہ گاہ پہ وہ لوگ جو کے پی سائڈ یعنی پشاور، مردان، چارسدہ، سوابی، ان اضلاع سے جو لوگ، ایون اٹک سے جو لوگ آئیں گے وہ تھرو موٹر وے آئیں گے جو M1 موٹر وے ہے، اور موٹر وے سے آتے ہوئے جب اسلام آباد پہنچتے ہیں تو AWT انٹرچینج آتا ہے، اس انٹرچینج پہ یہ موٹر وے کو چھوڑیں گے، اور 2.5 کلومیٹرز پہ یہ جلسہ گاہ موجود ہے تاکہ ڈائریکٹلی ادھر پہنچ سکیں۔ کوئی اور روٹ ان کو الاؤ نہیں کیا جائے گا۔ اگر جی ٹی روڈ سے آئیں گے فرام اٹک سائڈ تو ڈیفینیٹلی ان کو الاؤ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ادروائز بلاکیج آ جائے گی، تو ہم نے ان کے لیے یہ روٹ ایک تعین کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ پنجاب کے لوگ جو موٹر وے کے ساتھ رہتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کا لاہور سے شیخو پورہ ہے، دین حافظ آباد ہے، فیصل آباد ہے، اینڈ دین سرگودا ہے، ان کے لیے M2 روڈ جو M2 موٹر وے ہے وہ نوٹیفائی کی گئی ہے کہ وہ M2 کو یوز کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچیں گے، اور اسلام آباد میں جو AWT انٹرچینج ہے وہاں سے یہ موٹر وے چھوڑیں گے، اینڈ دین اگین 2.5 کلومیٹر کا راستہ ہے اور سیدھا یہ جلسہ گاہ میں پہنچیں گے۔ 2 چیزیں جی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ پنجاب کے رہنے والے لوگ جو
गुजर खान एंड डाउन, यानी गुजर खान एंड साउथ ऑफ जीटी रोड जो लोग हैं, यानी जेलम डिस्ट्रिक्ट है उसमें गुजर खान है, वहां से जो लोग आएंगे इवन गुजरांवाला साइड से, तो वो लोग जीटी रोड पे आएंगे एंड दे विल रीच रवात, एंड देन रवात से एक चकबेली रोड निकलती है जो कि चक्री इंटरचेंज मोटरवे M2 को हिट करती है। उस रोड को यूज करते हुए वो M2 को जाएंगे और चक्री इंटरचेंज को, एंड देन अगेन M2 से वो AWT इंटरचेंज को छोड़ेंगे और AWT इंटरचेंज से 2.5 किलोमीटर पे ये रास्ता है। ये भी रूट नोटिफाई कर दिया गया है। तीसरा ये है कि जी वो जो इस्लामाबाद के रहने वाले लोग हैं, अब अगेन वही बात है, हमारा फोकस इस्लामाबाद पे है कि जो नॉर्मल लोग इस्लामाबाद के जो जलसा में नहीं जाना चाह रहे, दे शुड नॉट बी बॉदर्ड और दे शुड नॉट बी फील कि जी को रोड ब्लॉक है या इस तरह की बात है। तो हमने उनके लिए जो न्यू मागला एवेन्यू है विच इज ऑल्सो कॉल्ड ईरान एवेन्यू, वो हमने नोटिफाई कर दिया है कि तमाम लोग उसी रूट से जाएंगे इस जलसा में और उसी रूट से वापस भी आएंगे। फाइनली मैं 2 चीजें ऐड करूंगा, एक मरी से लोग जो आएंगे, मरी और कश्मीर से, उनके लिए भी जो 17 मील है शॉर्ट ऑफ बाराकऊ, वहां से एक रोड निकलती है जिसको आप शाहपुर रोड कहते हैं, देन फुलगरा रोड से होते हुए ये लोग लिथरा रोड पे जाएंगे एंड देन अगेन रवात से फिरते हुए चकबेली रोड को टच करके और फिर M2 पे पहुंचेंगे ताकि हमारा सिटी का एरिया डिस्टर्ब ना हो। तो ये रूट्स नोटिफाई कर दिए गए हैं और जो इंतजामिया है एज इन कंसर्न पॉलिटिकल पार्टी की, उनको भी ये रूट्स दे दिए गए हैं और दे हैव एग्रीड टू इट। ये बात मैं क्लियर करूं कि इन रूट्स के अलावा द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इस्लामाबाद विल नॉट बी अलाउइंग एनीबडी टू फॉलो एनी अदर रूट। वो उसमें बिल्कुल उसको रोका भी जाएगा, वो कानून हरकत में भी आएगा जो इस रूट को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि अगेन एज पर द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट हमें बैलेंस ड्रॉ करना है बिटवीन द लाइव्स ऑफ दोज पीपल जो जलसा में जा रहे हैं एंड ऑल्सो दोज हु आर नॉट गोइंग देयर, यानी जो आम बंदा है जो नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है उसकी लाइफ इफेक्ट ना हो इन जलसों की वजह से। तो ये बेसिक डिटेल थी जी जलसों के रूट्स की। राइट, बहुत शुक्रिया DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन साहब, जियो न्यूज़ को वक्त देने का शुक्रिया। अभी बराह रास्त देखिए, इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपके पास रखता हूं और आपके सामने रखता हूं कि क्या ये बिल इस वक्त की जरूरत है या नहीं है, कि आज पाकिस्तान जो है जिस मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, ये मुल्क जिस बहरानों से गुजर रहा है, हमने पिछले 4 साल सिर्फ एक ही बात की कि पाकिस्तान में रहने वाले 250 मिलियन लोग करप्ट हैं। पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, लीडर्स हैं, उन लोगों के पीछे खड़े होने वाले वो भी करप्शन में मुलव्वस हैं, और सिवाय करप्शन के दुनिया के सामने हमने कोई नारा नहीं लगाया। लेकिन हमने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान में इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, यहाँ साइंसदान हैं, वो साइंटिस्ट जिन्होंने यहाँ एटॉमिक बॉम्ब बनाया, वो डॉक्टर्स जिन्होंने दुनिया में पाकिस्तान के लिए अपना हर फोरम पे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम आई हुई थी। उस क्रिकेट टीम को बुलाने का मकसद क्या था? क्या हमारा मकसद था कि कुछ टिकट बेचना और पैसे जमा करना, या क्या हमारा मकसद था कि उनको बताना कि पाकिस्तान इज अ पीसफुल कंट्री, कि उनको बताना कि दिस इज अ सॉफ्ट मैसेज दैट हैज टू गो टू द वर्ल्ड दैट पाकिस्तान इज रेडी टू टेक ऑफ, बताना कि पाकिस्तान में आप कारोबारी सेक्टर्स को सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन जब आपके बिजनेसमैन, आपके क्रिकेटर्स यहां पहुंचते हैं और हम पूरे इस्लामाबाद को सील कर देते हैं, बंद कर देते हैं और उनको कहते हैं कि माजरत से आप अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकल सकते, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो मुझे बताएं कि वो क्या पाकिस्तान का सॉफ्ट मैसेज लेके जाएंगे, वो क्या पाकिस्तान का मैसेज दुनिया में लेके जाएंगे कि आपको मैं बरतानिया भेज देता हूं और आपको कहें कि हिल्टन के आप बाहर कदम नहीं रख सकते 3 दिन क्योंकि हालात ठीक नहीं है, तो आप वापस आके क्या मैसेज लेके आएंगे? अभी रिसेंटली एक बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड बंदे पाकिस्तान आए, किसी चीज का पार्ट बनना था, वो जिस दिन पहुंचे तो उनको होटल में बताया गया कि अगले 12 घंटे के लिए आप बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। उन्होंने फ्लाइट करवाई, कराची गए और कराची से वापस जिस मुल्क से आए थे वहां चले गए। तो मुझे बताएं कि वो बिजनेसमैन जिनको हम ये एटमॉस्फेयर देंगे कि पूरा मुल्क सील कर इस्लामाबाद कैपिटल जहां उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है जिसके लिए आ रहे हैं, तो वो देख के क्या उनको लगेगा कि पाकिस्तान तैयार है कारोबार के लिए? क्या पाकिस्तान तैयार है टेक ऑफ के लिए? क्या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं?
جو اپنے ہوٹل سے باہر نہیں نکل سکتے, جو اسلام آباد کے ڈی چوک سے باہر نہیں نکل سکتے, کیا ہم ان کو یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ آپ یو آر ریڈی ٹو انویسٹ ان پاکستان؟ یہ ہے آپ کا مین اسپرٹ بیہائنڈ دس بل, کہ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی جتھا آ کر اسلام آباد کو ہاسٹیج بنا لے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی بھی ہو, اس کا تعلق کسی جماعت سے بھی ہو, کہ آپ کو سیکیورٹی اور سیفٹی کے نام کے اوپر ہمیں یہ پورا شہر بند کرنا پڑ جائے, کیونکہ ہم اس کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, جو ان کی بلڈنگز ہیں, جو لوگ ہیں, ان کی پروٹیکشن کے لیے. پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیزگنیٹڈ ایریاز ہوتے ہیں. ہم نے کسی کو پروسیشن سے روکا نہیں ہے. اس بل میں نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ پروسیشن نہ کریں. پارلیمان کے سامنے رکھا اور کہا کہ آپ بتائیں کہ یہ کس ایریا میں ووٹ کر اپنے پروسیشنز کر سکتے ہیں. ان کو بہترین جگہ دیں گے اسلام آباد سے قریب. سنجانی میں جائیں, اپنے مظاہرے کریں, لیکن اسلام آباد کو چوک نہیں کریں, پاکستان کو بند نہیں کریں. میں نے اپنی پہلے بھی پریس کانفرنسز میں کہا کہ ایک سوچ چل سکتی ہے, وہ پاکستان کو آگے لے کے جانے کی, پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالنے کی, پاکستان کو واپس ایجنٹ ٹائیگر بنانے کی, یا پاکستان کو بند کرنے کی, یا پاکستان میں جلاؤ گھراؤ کی, یا پاکستان میں وائلنس کی. ایک سوچ آگے بڑھ سکتی ہے, اور وہ سوچ ہمیں یہ اجازت نہیں دیتی کہ کوئی بھی جماعت ہو, اس کا تعلق کسی جماعت سے بھی ہو, کہ آپ کے کیپٹل کو آ کے بند کر دے, آپ کے ایمبیسڈرز یہاں اندر بند ہو جائیں, اپنے فیملیز بچوں کے ساتھ وہ باہر نہ نکل سکیں. یہاں کہ جنہوں نے پروسیشن کرنا ہے 2 کلومیٹر دور جا کے آپ کریں. آپ نے کنٹینرز لگانے ہیں سیکیورٹی کے نام پہ, 2 کلومیٹر دور جا کے لگے. آپ نے ان کو جگہ دی ہے, جگہ پرووائڈ کی ہے. اور دوسری چیز کیا کہی ہے کہ آپ خدارا آپ 7 دن کا نوٹس دیں, کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے یہاں چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا ہو اور آپ بائی ڈی چوک کو بند کر دیں. پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے آ رہا ہو, سی پیک کے اوپر بات کرنے کے لیے آ رہا ہو, اور ایک جتھا بیٹھا ہو باہر پارلیمان کے اور وہ کہے ہم نہیں آنے دیں گے. یہ نہیں پاسبل. یہ نہیں ہو سکتا کہ آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان نیگوشیٹ کرنے آ رہی ہو اور آپ پاکستان کے پارلیمان کے باہر اور دوسرے علاقوں میں آپ بیٹھ کے پروسیشن کریں کہ آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان سے نیگوشیٹ نہ کرے. دس از ناٹ پاسبل, دس ول ناٹ بی الاؤڈ. اور اسی طرح جب یہ پارلیمان کے سامنے رکھا تو میجورٹی لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ ٹھیک بل ہے, اس کو ووٹ کیا اور آگے اس کو پاس کرایا. اور آج جتنے بھی یہ لوگ سن رہے ہیں کہ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کی گواہی دیں گے کہ اگر کسی کی بیٹی کی, بچی کی شادی ہے اسلام آباد میں, کوئی ایونٹ ہے, آپ نے 7 مہینے پہلے لوگوں نے اپنے وینیوز بک کرائے ہوتے ہیں, کیونکہ ایک جتھا آ رہا ہوتا ہے, اس نے 4 دن پہلے اناؤنس کرتا ہے, تب پورا شہر لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے. It is our duty as member National Assembly also to utmost importance کہ ہم ان لوگوں کو بھی پروٹیکٹ کریں, ان کے ایونٹس کو بھی پروٹیکٹ کریں. اور اسی وجہ سے یہ بل میں نے پیش کیا اور پارلیمان نے اس کو ووٹ کیا اور اٹ ہیز بین سکسیسفلی ووٹڈ فار. اور انشاءاللہ اب جو بھی آگے پروسیشنز چیزیں ہوں گی, ایک ان کو لائے عمل دے دیا ہے, جگہ دے دی ہے, جگہ مختص کر دی ہے, ٹائم فریم دے دیا ہے, وہ سب پارٹیز کے لیے اکراس دا بورڈ اپلیکیبل ہوگا اور سب کے لیے اسی طرح یہ رولز اور یہ جو بل ہے یہ انفورسیبل ہے. تھینک یو, بہت مہربانی. اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال چودھری کی میڈیا سے گفتگو آپ نے ملاحظہ کی.